یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ تحریم کے آغاز سے پہلے ہم تمہیدی گفتگو کر رہے تھے کہ 4 امور کے متعلق جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ اس صورت کے آغاز میں سمجھ لینی چاہیے، تاکہ جو اس صورت میں مضامین آ رہے ہیں ان پر ایک سمجھ والا معاملہ، فہم والا معاملہ آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو فیملی کا معاملہ بنتا ہے ایک فرد سے، جہاں ہم گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک فرد اور فرد سے پھر خاندان بنا، 2 میاں اور بیوی، تو آغاز یہیں سے ہوا ہے، ایک فرد سے پھر میاں بیوی، پھر معاشرہ اور پھر ریاست اور پھر عالمی نظام حکومت جو بنے گا۔ تو یہ انسانی عقل کا ایک سفر ہے، جو انسانی عقل نے یہ سارا سفر طے کیا ہے۔ اس کو سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ کے جو 4تھے رکوع میں بات آئی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ ایک بات تو یہ تھی کہ انسانی عقل تدریجاً ارتقا کرے گی، اب خاندان بنا ہے، مسائل آ گئے، اب معاشرہ بن گیا، مسائل آ گئے، اس مسائل کو عقل کے ذریعے انسان نے حل کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ قرآن کیوں نہیں دیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اتنے بڑے قرآن کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب دیکھیں نا، اماں حوا کی نہ ساس ہے نہ ماں ہے، نہ کوئی ساس بہو کا جھگڑا ہے، نہ نندے ہیں، کوئی اس طرح کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ان کے لیے حکم کی کتنی ضرورت تھی؟ صرف میاں اور بیوی، ان کے لیے تو صرف اتنی باتوں کی ضرورت تھی کہ میاں بیوی کے درمیان کیا معاملہ ہو۔ پھر جب اولاد ہوئی ہے تو اب ذرا والدین کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا، یا بہن بھائیوں کی اخوت کا رشتہ بھی شامل ہو گیا۔ ظاہر ہے اس خاندان کے ادارے کو جو استحکام عطا کرتی ہیں یہ 3 ہی چیزیں ہیں، یعنی ایک یہ اخوت کا رشتہ، ایک والدین اور اولاد کا رشتہ، اور ایک میاں بیوی کا رشتہ۔ تو اس وقت تو ہم گفتگو ابھی میاں بیوی کے اس حصے کی طرف کر رہے تھے، بالکل آغاز میں، ابتدا میں۔ اچھا، جو یہ انسانی عقل نے سفر طے کیا تو اسی رکوع کے آخر میں آ گیا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب کبھی بھی یہ تم سفر کرتے رہو گے آگے تو اس کے مطابق میری جانب سے ہدایات آتی رہیں گی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک نوع انسانی نے ابھی ایک معاشرے کی سطح پر ترقی کی تھی، یا جسے کہیں گے کہ ایک سٹی گورنمنٹ جو ہے وہ وجود میں آئی تھی، لہٰذا انہیں اس سطح کے احکامات دیے گئے۔ تو جو آگے بڑھو گے احکامات اس طرح سے آتے چلے جائیں گے۔ تو اگر جو کوئی ان کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، بلکہ آج کے حالات کے حوالے سے دیکھیں تو نہ یہ پریشانی ہوگی کہ یہ کس کو مسلط کر لیا تھا اور یہ کس کو چن لیا تھا، نہ یہ غم ہوگا، یہ خوف ہوگا کہ آگے کیا ہوگا، یہ جو فلانے کو بنا رہے ہیں تو اس سے کیا کیا خدشات ہوں گے۔ تم اللہ کے احکامات کے تحت چلو گے تو نہ پچھلے پر غم ہوگا نہ آگے کا مسئلہ ہو۔ تو اصل تو وہ کرتا رہے انسان، تو چلتا رہے، تو خوف اور حزن سے جو ہے انسان نجات پاتا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں میں نے عرض کی تھی کہ قرآن حکیم نے جو 4 ڈائمنشن اس پہلی بات کے متعلق بھی جو ہے وہ بیان کی ہیں، خاص کر ایک ہے کہ نکاح کی عمومیت، اس کی تاکید، اس کی آسانی، اس پر ہم نے پچھلی دفعہ بڑی سیر حاصل گفتگو، پوری تمہیدی گفتگو میں کر لی تھی کہ نکاح کو قرآن حکیم نے کس قدر آسان کیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے کہ سوائے چند رشتوں کو چھوڑ کر باقی سب کہا کہ یہ حلال ہے۔ مثلا میں کہوں تو سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن مشرک عورتوں سے نہیں ہوگا۔ پھر نمبر 2 بتایا گیا تھا کہ جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے بھی نہیں ہو سکتا۔
یعنی ایک تو تمہاری ماں ہے نا، تو ایک ہو سکتا ہے باپ نے اور بھی 10 معاملات لونیاں ہوں، نکاح ہو، کوئی باندی بھی رکھی ہو، تو اس باندی کے ساتھ بھی اب آپ مقاربت نہیں کر سکتے جو باپ یا دادا یا پردادا یا نانا یا ان کے نکاح میں آ چکی ہوں خواتین۔ تو ایک تو یہ والا معاملہ تھا کہ جو تمہارے باپوں کے نکاح میں ہوں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد چند رشتے گنائے گئے تھے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیے گئے ہیں۔ وہ تمہاری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، رضائی مائیں ہیں، رضائی بہنیں ہیں۔ اسی طرح کہا گیا تھا کہ وہ خاتون جس سے تم نکاح کر لو تو اس کی اگر پچھلے خاوند سے کوئی بیٹی ہے تو وہ بھی حرام۔ ہاں البتہ وہ نکاح ہوا تھا لیکن تمہاری آپس میں مقاربت نہیں ہوئی، تعلق قائم نہیں ہوا، تو پھر کر سکتے ہو۔ اسی طرح کہا تھا کہ تمہارے جو بیٹے ہیں، صلبی بیٹے، ان کی جو یعنی بیویاں ہیں، تمہاری بہو جو ہے وہ بھی تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ یہ نہیں کہ بیٹا فوت ہو گیا تو اب تو یہ بیوہ ہو گئی ہے، یا طلاق دے دی ہے بیٹے نے تو یہ اب طلاق یافتہ ہو گئی اب کر لوں، نہیں، یہ حرام۔ اسی طرح تمہاری جو ساسیں ہیں، بیویوں کی مائیں ہیں، یہ بھی حرام کر دی گئی۔ اور اسی طرح کہا 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں جمع کر سکتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مزید ایکسٹینشن فرمائی اللہ کے حکم سے کہ خالہ اور بانجی اور پھوپھی اور بھتیجی کو بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو مزید پھر قرآن حکیم نے کہا کہ وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں عارضی طور پر وہ بھی محرمات میں شامل ہیں، ان سے بھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا اگر وہ کسی کی نکاح میں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی باندی کی صورت میں آ جائے، وہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس نکاح کو مزید آسان کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کو ڈر ہو، نہ قابو پا سکتا ہو اپنے جذبے پر، تو وہ کسی باندی سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی بزرگ ہیں، ان کی کوئی خدمت گار ہے، کوئی باندی ہے، تو ان سے ان کا کوئی جنسی تعلق نہیں ہے، تو آپ ریکویسٹ کر کے وہ ان سے اجازت لے کے شادی کر سکتے ہیں، اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی دائرے کو مزید ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کہا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، ان میں جو پاک دامن عورتیں ہیں، خاندانی عورتیں ہیں، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے کچھ تفصیلات بھی عرض کی تھی کہ کسی وقت یہ حکم معطل بھی ہو سکتا ہے، کوئی حکومت کوئی نظام کر سکتا ہے کہ جب کسی فتنے کا اندیشہ ہو، منسوخ کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اسی طرح مزید اس چیز کو اور آگے بڑھایا اس نکاح کو وسعت دینے کے لیے کہ تم چاہے تو 2 3 4 بھی کر سکتے ہو۔ اگر کوئی اس طرح کا پرابلم آ جائے تو یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ضرورت نہ ہو، اس وقت معاشرے کی ضرورت بن جائے، جیسے جنگ عظیم ہو گئی تو اب جنگ میں تو زیادہ تو مرد کام آئیں گے نا، تو عورتوں کی تعداد ایک بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ جو تمدن آگے بڑھتا ہے، تمدنی زندگی زیادہ ہوتی ہے تو عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ معاشرہ جب ابتدائی سٹیج میں ہوتا ہے، ابھی مدنیت اتنی نہیں آئی ہوتی، تو مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک اس کے جو پہلو ہے اس کو سمجھ لیں کہ جب آدمی ذرا دیہاتی زندگی میں ہوتا ہے، ابھی بالکل نیچر سے اور قریب ترین ہوتا ہے، تو اس میں مردانگی زیادہ ہوتی ہے۔ مردانگی کے اور بھی پہلو ہوتے ہیں، مثلا کسی کو زبان دی ہے، وعدے کا پکا ہونا، یہ بھی مرد ہونے کی علامات ہے کہ ایک آدمی وعدے کا پکا ہے، زبان دے کر اس پر جو ہے وہ کھڑا رہا ہے۔ اسی طرح مہمان نوازی ہے، بھئی خود بھوکا رہ کر بھی دوسرے کو کھلا دینا، یہ بھی مردانگی کی علامت ہے۔ تو یہ گویا کہ جب تک کہ دیہی زندگی غالب ہوتی ہے نا، تو یہ اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح وہاں غیرت اور حمیت زیادہ ہوتی ہے۔ گاؤں کی زندگی میں کوئی گالی دے دے تو یا آپ نہیں یا پھر وہ نہیں، سر پھٹا کے پھٹا۔ لیکن شہری زندگی میں آدمی دیکھتا ہے کہ کسی نے گالی دے بھی دی تو وہ چپ کر جاتا ہے کہ اب خام خواہ میں کاہے کو رسک لوں، گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے، ملازمت ہے، کسی نے دے بھی دی ہے تو خیر ہے، آدمی ذرا خاموش ہو کر گزر جاتا ہے۔ وہ ایک واقعہ بھی بیان ہوتا ہے کہ ایک سکھ افسر تھا اور ایک مسلمان اس کا قاصد تھا، تو وہ اسے بڑی گالیاں دیتا وہ سکھ افسر۔ تو جب وہ قاصد ریٹائر ہونے لگا تو اس
سکھوں میں بھی بہرحال رحم دلی بھی ہوتی ہے کئیوں میں. اس نے اسے بلایا اور کہا کہ میں تم مسلمان ہو, میں نے تمہیں بڑی گالیاں دی ہیں تو مجھے یار معاف کر دینا, اب تم ریٹائر ہو کر جا رہے ہو. تو اس نے کہا سردار جی کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں, کوئی بھلی بات نہیں. آپ ذرا اونچی آواز میں دیتے تھے, میں دل میں دے دیتا تھا. میں بھی آپ کو ویسا ہی دے دیتا تھا اگر آپ دیتے تھے. تو ایک شہری زندگی تمدنی زندگی میں تو یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی ذرا خاموش رہے, رسک نہ لے اتنا بڑا. لیکن ایک دیہی زندگی میں بہرحال اچھا اسی کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دیہی زندگی کے اندر پھر مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, لڑکے زیادہ ہوتے ہیں. اور جب یہ شہری زندگی زیادہ طول پکڑتی ہے, آدمی سہولت پرست یعنی آسائشوں میں گھرتا ہے, تو پھر خواتین کی جو ہے وہ بلکہ کہنا چاہیے تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور ڈومینیشن بھی ان کی زیادہ ہو جاتی ہے, ادھر مردانگی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ ایک تمدنی زندگی کا ایک معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی پھر ضرورت ہو جاتی ہے کہ جب خواتین زیادہ بڑھ جائیں تو پھر مردوں کو وہ زیادہ سے زیادہ معاملات نکاح ونوں کا ایک جو ہے وہ راستہ کھلا رکھا گیا. آخری درجے کی بات جو اس میں آخر میں رہ گئی تھی کہ سورہ نور میں پھر حکم دیا گیا کہ اپنی نہ فکر کیا کرو, بلکہ تمہارے معاشرے میں جو بیوہ مرد اور عورتیں ہیں ان کے بھی نکاح کر دو. اور اس میں مزید پھر تاکید فرمائی کہ جو تمہارے غلام ہیں, نوکر چاکر ہیں گویا کہ ان کے نکاح بھی کرو. ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آپ کا دوست ہو, اس کے ہاں کوئی نوکرانی ہو, آپ کے ہاں کوئی نوکر ہو, تو آپ اس سے بات کر کے ان دونوں کا نکاح کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ راستے جب بند ہوتے ہیں تو اس کو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس تمدنی زندگی میں کیا کیا خوفناک نتائج پھر نکلتے ہیں. آدمی بھلے محسوس کرے کہ شاید ان کے تو کوئی جذبات ہی نہیں ہوتے, ان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ دبانے کی کوشش کرے اور ان چیزوں کا خیال نہ رکھے تو اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں. اب قرآن حکیم نے بڑی ڈیٹیل میں جا کر نہ ہر جگہ پر ہر اس کونے میں ہدایات دی ہیں کہ تاکہ انسان کے لیے ایک رہنمائی والا معاملہ رہے, کہیں تشنہ نہ رہ جائے معاملہ. تو ذرا اندازہ دیکھیں نا کہ ایک اپنی بیواؤں کا کرو, اور یہ شاہ اسماعیل جب یہ تحریک چلائی ہے انہوں نے نکاح کی ہندوستان میں, چونکہ ہندوستان میں کسی بیوہ کا نکاح کرنا بڑا ہی معیوب سمجھا جاتا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ مہم چلانے لگا ہوں. تو سب سے پہلے جا کر انہوں نے اپنی بڑی بہن سے ریکویسٹ کی, غالباً عمر رسیدہ تھیں, کوئی 70-80 ایک برس کی تھی یا 90 برس کی. ان سے جا کر کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں نے یہ مہم چلانی ہے. لوگ کہیں گے کہ گھر میں بیوہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے, لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ نکاح کرو, تو آپ نکاح کر لیجئے پہلے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں تو اب میری عمر کس نکاح کی. تو انہوں نے پھر ان کی بھی کروائی. اس ہندوستانی جو کلچر تھا, جو تہذیب چلی آ رہی تھی, اس کو ایک توڑنے کے لیے. تو بہرحال نکاح کی اس قدر وسعت جو ہے وہ بیان کی گئی. اس کے بعد 3 باتیں اور تھیں کہ یہ نکاح کا دائرہ جتنا تنگ ہوگا, دوسری بات یہ تھی اتنا ہی زنا کا راستہ آسان ہو جائے گا, اور جتنا زنا کا راستہ تنگ ہوگا اتنا نکاح کا آسانی والا معاملہ ہو جائے گا. البتہ اس حوالے سے, زنا کے حوالے سے میں آج کی یا اس درس میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا, وہ چونکہ ہمارے اگلے سورہ بنی اسرائیل کا 3 اور 4 رکوع معاشرتی احکامات میں پڑھیں گے تو وہاں آیت آئے گی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اس کے وہاں پر جو ہے وہ نقصانات بیان کیے جائیں گے کہ معاشرے کے اندر اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں. تو اس کے قریب بھی نہ پھٹکو, دور دور تک کیا اقدام کیے ہیں ہمارے دین نے کہ اس کا راستہ جو ہے وہ بند ہو جائے. تو یہ دوسرے جو تمیدی بات تھی اس پر میں گفتگو نہیں کروں گا. تو اب آ جائیے کہ مرد کی قوامیت. اس حوالے سے قرآن حکیم نے ہماری کیا رہنمائی کی. سورہ تحریم کو سمجھنے سے پہلے یہ دوسرا نقطہ بھی سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کے سربراہ 2 نہیں ہو سکتے. اگر ادارہ ہوگا تو سربراہ ایک ہوگا, مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا, ڈائریکٹر دوسرے بھلے کتنے ہوں, ایڈیشنل ہوں, دوسرے آپ کہہ لیں کہ سائیڈ لائن کے ہوں, لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر ایک. تو کسی بھی ادارے کا یہ ہماری فطری بات ہے کہ سربراہ ایک ہونا چاہیے, اور یہی وہ انسان کی فطرت ہے کہ جس کو قرآن حکیم نے دلیل کے طور پر پیش کیا انسان کے سامنے.
کہ دیکھو اس ساری کائنات کا سربراہ خدا کون ہے؟ ایک ہے. اگر دو ہوتے تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، فساد برپا ہو جاتا. تو کسی ادارے کے اگر دو سربراہ ہو جائیں تو قرآن نے یہی دلیل دے کر اللہ کے بارے میں ہمیں سمجھایا کہ وہاں کیا ہوگا؟ فساد برپا ہو جائے گا. تو یہ جو خاندان کا ادارہ ہے، اس خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کا سربراہ مقرر کیا. اب مرد جو سربراہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری عورتوں کا سربراہ ہے، وہ صرف کیا ہے؟ اپنے گھر کا سربراہ ہے، اپنی بیوی کے اوپر ہے، باقی عورتوں کے اوپر نہیں ہے. تو اس سربراہی کو کس کس انداز میں قرآن حکیم نے سامنے رکھا، وہ میں چند مقامات ہیں جو قرآن حکیم سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا، اس میں ایک بات تو یہ آئی طلاق کے حوالے سے. طلاق کے حوالے سے جو بات آئی تو اس میں ایک بات تو یہاں آئی، وہ جو آج مصباح صاحب بھی نہیں ہے، ورنہ ایک دن انہوں نے سوال کیا تھا تو میرا ارادہ تھا کہ جب یہ مقام پڑھوں گا تو یہاں ان کے سوال کو ایڈریس کروں گا. وہ اکثر وہ کہتے رہتے تھے الطلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن حکیم کی آیت ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں سمجھ لیں کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. یہاں سے مراد کیا ہے کہ 2 مرتبہ آپ کے پاس آپشن ہے، تیسری مرتبہ آپ نے دے دی تو پھر آپشن نہیں ہے. تو تیسرا ذکر جو ہے وہ اس ساری 2 کی تشریح کے بعد ہے. تو طلاق انسان نے 1 مرتبہ دے دی یا 2 مرتبہ دے دی تو دوران عدت وہ رجوع کر سکتا ہے. اب یہ مرد کا اختیار ہے کہ عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نہیں بستی، میں نہیں رہتی، میں نہیں واپس آتی، اس کا اختیار نہیں ہے. تو مرد کو اختیار دیا گیا کہ عدت کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، عورت انکار نہیں کر سکتی. ہاں اگر وہ عدت پوری ہو جائے، اب دونوں کی مرضی سے ہوگا، وہ بائن ہو گئی نا طلاق، عدت جب پوری ہوگی، اب وہ عورت اور مرد دونوں اپنی مرضی سے، دونوں کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا. لیکن اگر 3 ہو گئیں تو اب گویا کہ یہ آپشن ختم ہو گیا. اب تو عدت کے اندر بھی آپشن ختم ہو گیا اور اس کے باہر بھی آپشن ختم ہو گیا، الا یہ کہ کوئی کسی اور سے نکاح ہو اور پھر وہ اتفاقی طور پر اپنی کسی معاملے کے طور پر اس کو طلاق دے اور پھر دوبارہ سے معاملہ ہو جائے تو ہو جائے. تو یہ یہاں اصل میں واضح جو کرنا چاہ رہا تھا وہ تھا کہ مرد کا اختیار یعنی عدت کے دوران اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے. اسی طرح دوسری بات جو کہی گئی وہ یہ تھی کہ عورت جو ہے اس کے لیے کہا گیا کہ وہ 3 قروء تک انتظار کرے. یہ جو آیت پڑھی گئی وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر تم ارادہ کر لو طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قروء، اور طلاق یافتہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے اپنی جانوں کے بارے میں 3 قروء تک. یہ قروء کی بحث بھی میں اس وقت نہیں کرنا چاہ رہا، اس سے مراد حیض ہے یا طہر ہے. احناف کے نزدیک یہ حیض ہے، باقی امام شافعی وغیرہ یا ان کے نزدیک یہ طہر بھی مراد لی جاتی ہے. تو 3 حیض تک اگر میں ابھی اس کا کروں تو 3 حیض تک وہ انتظار کرے. اس کی اپنی حکمتیں رکھی گئی. تو یہ مرد کو تو اختیار نہیں ہے، یعنی مرد کے اوپر تو یہ قدغن نہیں ہے کہ تم بھی 3 مہینے تک انتظار کرو، وہ تو اگلے گھنٹے میں دوسری شادی کر سکتا ہے. اچھا، اسی میں اگلی بات جو کہی وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ چھپائیں جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کر دیا ہو. جو یہاں تخلیق کی ہو یہ جائز نہیں کہ وہ اسے چھپا کر رکھے. یہ ان 3 مہینوں کی گویا کہ ایک حکمت ہے جو بیان کی جا رہی ہے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر تو مت چھپائیں. وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں. احق، ان کا حق زیادہ بڑا ہے. فی ذالک ان اراد اصلاحا، کہ اس بات کا کہ وہ رجوع کر لے. اگر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس کو طلاق دی ہے اور ابھی یہ عدت کے اندر ہے تو وہ زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ وہ رجوع کر لے.
اور یہ اگر چھپائیں گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ عدت پوری ہو جائے گی، پھر آگے معاملہ بڑھے گا۔ تو اگر کوئی پیٹ میں کوئی شے ہے تو وہ اس کو چھپائیں نہ، تاکہ ان کے خاوند اگر انہیں لوٹانا چاہیں تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں، اور اگر چاہتے ہیں وہ اصلاح کے ارادے سے، نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہ ہو۔ بہرحال یہاں اگلی بات جو کہی گئی خواتین کے معاملے میں ایک اور، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، خواتین کے حقوق ہیں علیہن، جیسا کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس آیت کے ترجمے میں بھی بڑا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھ لیں جو عربی میں کچھ رسوخ رکھتے ہوں، عربی سمجھتے ہوں، وَلَهُنَّ لام آتا ہے حق کے لیے، اور علا کا صلہ جو پریپوزیشن ہے وہ آتی ہے ذمہ داری کے لیے، کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، وَلَهُنَّ ان کے حقوق ہیں، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ جیسا کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، یعنی ان کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ذمہ داریاں کسی خاص ایک اسپیکٹرم کے اندر، گھر کی چار دیواری کے اندر دی ہیں، ویسے ہی ان کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ البتہ یہاں پر پھر ایک اگلی بات جو کہی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے۔ اچھا، یہ سورہ بقرہ سن 2 میں نازل ہوئی، ابھی صرف اتنی بات کہی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نفسیات کو جانتے ہیں، اس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی۔ یہ بات تسلیم کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے آج کے دور میں بھی۔ یہ مساوات مرد و زن کا جو نعرہ لگا ہے نا دنیا میں، اس نے اس خاندانی معاملے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اول تو وہ خاندان کا کوئی سربراہ ایک ہو نہیں سکتا، پھر دوسرا اس مساوات کے اندر ایک اور جو فتنہ پڑا ہے، حقوق برابر ہوئے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یورپ میں لوگ شادی ہی نہیں کرتے، عورتوں کو مجبوراً رہنا پڑتا ہے پھر ان کے ساتھ۔ کیا ہو رہی ہے وہاں جائیں گے تو لیونگ، بچے بھی ہو رہے ہیں، 7-10 سال سے رہ بھی رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں اس کو کہ لیونگ ہو رہی ہے، پارٹنرز ہیں، لیونگ ہے، ساتھ رہے، تو شادی کوئی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شادی آپ نے کی تو طلاق ہوئی تو گھر سے تو آپ کو فوری نکلنا پڑے گا، گھر تو اسی وقت چھوڑو طلاق دی ہے تو بعد میں کیا ہے، آپ کا جتنی کمائی ہے، جتنے اثاثے ہیں، اس کا آدھا وہ بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ اتنی بڑی کھکھیڑ کون مول لے کہ کسی نے نکاح کس گھر سے کیا، کیوں کیا ہے، لہذا اس کا آسان حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ شادی نہ کرے تاکہ وہ ذمہ داری ہی نہ رہے۔ تو یہ مساوات کا جو ہے اس انداز سے یہ جو فیملی لاز کا اور آپس میں ملنے کا، خاندان کا نظام کا بیڑا غرق ہوا، ان بنیادوں پر ہوا۔ تو بہرحال یہاں پر اور تقریباً قرآن حکیم نے یہ بات کس انداز میں، کس حکمت کے ساتھ پلائی ہے آہستہ آہستہ کر کے، اس کا ذرا اندازہ آپ کو ہوگا کہ تقریباً 5 سال لگ گئے اگلی بات کہنے میں۔ یہ تھوڑی تھوڑی بات کہہ کے سمجھاتے رہے اللہ تعالیٰ، جیسے شراب کا حکم بھی آیا ہے نا، تو رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے جا کر وہاں ہوا، اسی طرح عورتوں کو یہ بات سمجھاتے سمجھاتے بھی 4-5 سال لگ گئے کہ یہ والا معاملہ ہوگا تو یہ خاندان کا ادارہ بچے گا۔ تو مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے یعنی ان کے اوپر۔ اس کے بعد البتہ جو سورہ نساء میں اس کے بعد جو حکم فرمایا وہ پھر ذرا ایک اور انداز میں پھر سمجھانے کی کوشش کی گئی اس بڑے حکم سے پہلے۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور مت تمنا کیا کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک دوسرے کو کوئی فضیلت دی ہے، یہ جرنلائز کر کے پہلے یہ سمجھایا، اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ دیکھیں نا، ایک آدمی یہ اس طرح حسد اور جلن کڑن میں رہے کہ یہ فلاں خوبصورت کیوں ہے، مجھے بدصورت کیوں بنا دیا، تو جل کڑ سکتا ہے، کچھ ہو تو نہیں نہ سکتا، کوئی صورت تو نہیں چینج ہو سکتی، تو خام خواہ پیچو تاب کھانے کا معاملہ کیا ہے کہ تم یہ اس پر جلتے مرتے رہو کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے، تم یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے متبادل تمہیں کچھ اور جو ہے وہ فضیلت دی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اگر شکل و صورت میں دی ہو تو کسی کو عقل میں دی ہو، ذہانت میں دی ہو، دوسری چیزیں دی ہوں، تم اپنی ان صلاحیتوں کو نکال کر پالش کرو۔
وہ مجھے جارج برنارڈ شاہ کا ایک وہ واقعہ یاد آتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو انگریزی ادب ہے جتنا بھی تخلیق پایا ہے یہ برنارڈ شاہ ہی کے وہ ڈائلاگز ہیں سارے. اسی نے وہ تھیٹر چونکہ چلاتا تھا تو سارے وہ آپ کہہ لیں کہ ڈائلاگ لکھتا تھا. تو ذہن اس کا بڑا خوبصورت تھا، یعنی اس طرح کے گفتگو لکھنا، جملے لکھنا، یہ انگریزی ادب کی جو بنیاد بنی. لیکن شکل و صورت میں کوئی اتنا زیادہ وجیح نہیں تھا، خوبصورت نہیں تھا. تو اس کے تھیٹر میں ایک دفعہ ایک بڑی خوبصورت خاتون آئی، لیکن ذرا عقل سے تھوڑا پیدل تھی. تو اس نے ایک دن برنارڈ شاہ کو جو ہے آفر کی کہ اگر ہم دونوں نکاح کر لیں یا شادی کر لیں آپس میں تو دیکھو جو ہماری اولاد پیدا ہوگی نا وہ دنیا میں تہلکہ مچا دے گی. اگر اسے صورت میری مل جائے اور ذہن عقل تمہارا مل جائے، تمہاری عقل ہو میری صورت ہو تو کیا کمال کرے گی دنیا میں. تو برنارڈ شاہ نے کوئی تھوڑی دیر سوچا اور پھر اس نے کہا کہ اگر اس کے الٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، لہٰذا اس نے پھر ساری عمر شادی نہیں کی اسی ڈر سے. تو مت تمنا کیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کو کوئی فضیلت دی ہو. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بعض اگر کسی کو فضیلت دی ہے کسی بعض سبب کے طور پر اس نظام کو چلانے کے لیے تو اس کی تمنا نہ کرو. یہاں سے بات آپ کہہ لیں کہ کیا. باقی جہاں تک میرا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے لیے تو مرد بھی ویسا ہی ہے عورت بھی ویسی ہے. میرے تو دونوں بندے ہیں نا، مجھے تو دونوں عزیز ہیں. لیکن ایک دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ معاملہ کیا. جیسے ایک ادارے میں ایک ہوتا ہے، ایک سربراہ ایک ہوتا ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا، تو مردوں کے لیے بھی ویسا ہی حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی، اس کمائی میں سے انہیں بھی حصہ ملے گا. یہ نہیں ہے کہ مرد کی نماز کا جو ہے وہ پورا ثواب ہوگا اور عورت کی نماز پڑھے گی تو آدھا ہوگا، یا مرد روزہ رکھے گا تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. نہیں، عورت کو بھی اتنا ہی ملے گا. البتہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، عورتوں کے لیے بھی ان کی کمائی میں سے ویسا ہی حصہ ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اس سے دعا کرو، اپنے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں ان کو تلاش کرو، انہیں پالش کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے. اس کے بعد جو بات کہی میں آگے چلتا ہوں تاکہ زیادہ لمبا کام نہ ہو جائے. الرجال قوامون علی النساء، یہ بڑی آپ کہہ لیں کہ پھر یہاں پر آ کر یہ ساری تمہیدی گفتگو گویا یہ 4 سال سمجھانے کے بعد اب آ کر کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے. نگہبان کہہ لیں، نگران کہہ لیں، اور جتنا بھی شوگر کوٹڈ ہو سکتا ہے کر لیں، لیکن عورتوں کے اوپر ہے. اب اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضل کے جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر دیا. تم میں سے ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے، جس کا اللہ نے پہلے کہا کہ تمنا نہ کیا کرو. اچھا، اس میں خلقی معاملہ بھی ہے، خلقی کمزوریاں بھی عورت کے اندر رکھی، مرد کے اندر کچھ اور رکھی. اسی طرح ہمارے ہاں ایک نیگیٹو سینس میں بات کر دی جاتی ہے کہ عورت کی عقل آدھی ہے یا اس طرح کا معاملہ. ایسا نہیں ہے، ناقص العقل کہا گیا، اور اس کو جو ڈیفائن کیا گیا، مردوں نے ڈیفائن کیا وہ بڑے غلط انداز میں. اللہ تعالیٰ نے عورت کی یاداشت کم رکھی ہے. یہ نہیں ہے سب، عموم کے درجے میں بات کروں، بہت ساری ہو سکتا ہے آپ سے بھی زیادہ ہوں، مجھ سے بھی یاداشت میں ہوں. عمومی طور پر اس کی وجہ کیا رکھی، کیوں رکھی؟ اور اس کو قرآن حکیم سے جن لوگوں نے لیا نا، وہاں کے اگر ایک مرد ہو تو 2 عورتیں جو ہے وہ گواہی دیں 2 عورتوں کے برابر، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری، ان میں بھولنے کی صلاحیت زیادہ رکھی. اور یہ خوبصورتی ہے، یہ فضیلت ہے جو رکھی. کیوں؟ اگر مرد کو حاکم بنانا تھا نا تو یہ اس کے اندر یہ بات رکھنی تھی. اگر اس کی یاداشت قوی ہو، تیز ہو، تو وہ بھولے گی نہیں بات کو، وہ اسے پنچ کرے گی کہ اس نے تو میری بات سنی نہیں، اس نے تو میری بات کے خلاف فیصلہ کیا.
آپ دیکھتے ہیں آپ صبح آفس بھی جاتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کر ناراض ہو کر 10 باتیں سنا کر، شام کو آتے ہیں تو وہ بھولی ہوتی ہے بیچاری. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک صلاحیت رکھی کہ باتوں کو بھول جائے. یاد ماضی عذاب ہے یار اب کوئی چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو یہ یاد ماضی کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی ہے. یہ اس کے اندر ایک خیر والا اور خوبی والا ایلیمنٹ جو ہے رکھا ہے. اور مردوں کو بہرحال کر دیا گیا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو اللہ تعالیٰ نے ایک تو فضیلت دی اس کی شخصیت کے اندر، اس کی ساخت کے اندر، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب ان کے مالوں کے جو وہ خرچ کرتے ہیں. اب ذرا دیکھیں نکاح دونوں کی ضرورت ہے، شادی دونوں کی ضرورت ہے، مرد کی بھی ہے عورت کی بھی ہے، لیکن مہر کون ادا کرتا ہے؟ مرد ادا کرتا ہے. نان نفقے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اسلامی معاشرے میں دیکھیں، تناظر میں دیکھیں تو مرد کی ہے کہ مرد اس کی ضروریات پوری کرے گا، اس کے کھانے پینے کی، پہننے کی، اسی طرح مہر وہ ادا کرے گا. یہی وجہ ہے کہ یہ بات اتنی سخت تھی کہ اگلی بات پھر کہی اللہ تعالیٰ نے فالصالحات قانتات، پس نیک بیویاں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں. اپنے شوہروں کی بھی اور یہاں دونوں فرما برداری میں آ جائے گی. اللہ کی فرما بردار بھی، اللہ کی اس بات کو مان رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. دیکھیں نا آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر دیتا ہے کہ فلاں حاکم ہے تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ چاہے انگریز حاکم ہی آ جائے ماننا پڑتا ہے یا نہیں ماننا؟ تو یہ تو اس سب سے بڑے حاکم نے فیصلہ کر دیا ہے تو اب یہ ماننا پڑے گا. فالصالحات قانتات، بس نیک بیویاں وہ ہیں جو پھر فرما بردار ہیں. اور پھر اگلی ان کی صفت بتائی حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور حفاظت کرنے والیاں غیب میں رہتے ہوئے جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے انہیں نگران بنایا ہے، کسٹوڈین بنایا ہے. اس میں ایک بات تو یہ کہی گئی کہ میاں بیوی کے درمیان ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، اس ٹرسٹ کی حفاظت کرنے والی ہیں، اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. اور پھر ایک پہلو یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو اس کی عزت ہے، عصمت ہے، یہ بھی گویا مرد کی امانت ہے اس کے پاس، اس کی حفاظت کرنے والی ہیں. اب اگلی بات جو کہی گئی، اب یہ پھر مزید یہ جو مرد کی قوامیت ہے اس حوالے سے میں تدریجاً آگے چل رہا ہوں. آگے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو نشوز کا، یعنی وہ آگے سے بدخوئی کرے، بدخلقی کرے، وہ بات نہ ماننے کو تیار ہو. تو اب جو ان کے بارے میں کہا گیا فائزوہن، سب سے پہلا کام کیا کرو؟ انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ اچھے طریقے سے. اور پھر دوسری بات کہی واجروہن فی المضاجع، پھر اگلا کام یہ کرو کہ بستروں میں ان سے علیحدگی کر لو. اگر عورت عقل مند ہوگی، سمجھدار ہوگی تو وہ سمجھ جائے گی کہ بات کس رخ کو آگے بڑھ رہی ہے، یہ علیحدگی مستقل بھی ہو سکتی ہے، تو مجھے باتیں ماننی چاہیے جو درست ہے. ہاں ایک وہ فرما برداری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی کی مت کرو. وہ کیا ہے کہ اگر میرا حکم ٹوٹتا ہو، شوہر تمہیں گناہ کا حکم دیتا ہو، غلط کام کا حکم، وہ نہیں ماننا. وہ جو ہوتا ہے وہ طلاق دیتا ہے دے دے، وہ حکم نہیں ماننا. لیکن اللہ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے حکم دیتا ہے تو وہ ماننا پڑے گا. اور اس میں اگر کوئی سرکشی کرے گی تو اسے سمجھاؤ اور بستروں میں علیحدگی کرو. وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ تو گویا کہ آج کے دور میں جو ہے نا ان ایکسیپٹیبل بات ہے. بڑے بڑے دیندار بھی کہیں گے یہ نہ ہی نازل ہوتی ہے آیت تو ٹھیک ہے، لیکن کہا کہ مانو، مارو پھر. وَاضْرِبُوهُنَّ، لیکن ڈرانے کے لیے. اور اس میں حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی احتیاطیں بھی بتائی ہیں کہ کیسے کرو، کس انداز میں مارو کہ اس کی خوبصورتی پر کوئی اثر نہ پڑے، نازک اعضاء پر کوئی جو ہے وہ اس طرح ضرب نہ لگے. اصل مقصد مارنا نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ وہ تابع داری ہو، وہ فرما برداری والا معاملہ. بہرحال آج کے دور میں اگلی طرف بات چلی جانی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر معاشرہ یہ کہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے تو پھر اس سے کم خطرناک معاملہ کر لینا چاہیے، مارنے تک نوبت ہی نہ آئے، چھٹی کرو. وہ
ہمارے علاقے میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک میاں اور بیوی لڑ رہے تھے، آپس میں مار کٹائی ہو رہی تھی، تو ایک بڑے بزرگ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں سنتی، یہ جھگڑا ہو رہا ہے، مار کٹائی ہو رہی. تو انہوں نے کہا خود کیوں مارتے ہو؟ بیوی کو بیوی سے مارو. ٹھیک ہے، بیوی کو بیوی سے مارو، خود کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تو اب وہ بات ذرا نا سمجھ آ گئی خاتون کو اندر. ٹھیک ہے، جو جھگڑا کر رہی تھی انہوں نے کہا ان بزرگ کی تو چھٹی کراؤ نا جلدی، تم جاؤ جی بزرگوں کیا کرو، جاؤ اپنا رہا لو، کام کرو، ایسا ہی غلط مشورہ دے رہے ہو میرے شوہر کو. ٹھیک ہے، تو ایک جدید طریقے بھی ہیں اس کو کرنے کے. اب ذرا اس بات آتی ہے، میں اس وجہ سے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ترجمے ادھر ادھر بھی اس کے حوالے سے اور انداز میں بھی کیے ہیں، لیکن یہ جو سیاق و سباق ہے وہ بڑی چیز کلیئر کر رہا ہے کہ پہلے مردوں کی حاکمیت کہی گئی، پھر کہا گیا کہ نیک بیویاں وہ ہیں جو مانے، پھر جو نہیں مانتی ان کے بارے میں یہ کہا گیا. اب اس بات کے بعد وَضْرِبُوهُنَّ کے بعد پھر کیا فرمائے؟ یہ پورا ایک جو کنٹیکسٹ ہے وہ کیا بیان کر رہا ہے؟ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر اطاعت کرے. اب یہ بات آ گئی، وہ ساری وجہ کیا تھی؟ اطاعت گزاری. اگر وہ اطاعت کرتی ہیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان کے اوپر اور راستہ تلاش نہ کرو، خام خواہ کی ایک ضد اور انا کا مسئلہ نہ بن جائے. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اوپر ہے، نگران ہے، وہ سب کے اوپر ہے. کوئی زیادتی والی بات کرو گے تو وہ پھر پوچھے گا مرد نے کی یا عورت نے کی. اسی انداز میں یہ سمجھ لیں کہ پھر آگے آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سارے معاملے میں جو اگلی آیات ہیں ان کے اندر یہ بیان آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں انا یا ضد کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. پھر کیونکہ اب تو جو مرضی کر لو نا، ٹوٹے چاڑ دو، میں نہیں ماننا، ہو سکتا ہے یہ ضد بھی ہو جاتی ہے ایسے معاملات میں. اور اس میں پھر بڑی حکمت کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چونکہ مرد کو حاکم نہ ہے تو وہ حاکم اپنے پھر اس حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو چلائے اور دیکھے. اس میں پرسنل اگر آپ سے شیئر کروں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایسا ہوا کہ میری والدہ چونکہ پڑھاتی تھیں، ہیڈ مسٹرس رہیں، تو بڑی سخت ڈسپلن کے معاملے میں بڑی سخت خاتون تھی، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. تو انہوں نے ایک دفعہ میری بیوی کو کسی بات پر کوئی مہمان آئے تھے تو کوئی ذرا دیر سویر ہو گئی اس سے، تو اس کو ذرا ایک لگا دی. تو ہم بھی جوان تھے، ہمیں بھی لگا دیتی ہوتی تھی. تو میرا چھوٹا بھائی تو کہتا تھا امی جی اب شادی بھی ہو گئی ہے، اسکول تھوڑا یہ ذرا احتیاط بھی کریا کرو. تو انہوں نے لگا دی اس کو. تو بہرحال اس کے بعد وہ مہمانوں کے ساتھ کہیں جانا تھا، وہ چلی گئی. تو میں جب شام کو آیا تو وائف ذرا موڈ بنا ہوا تھا، تو میں نے کہا کوئی روٹی شوٹی نہیں پکانی آج، دفتر سے آیا ہوں بھوک لگی ہوئی ہے. تو اس نے کہا نہیں آج نہیں پکے گی روٹی. میں کہا خیر ہو. انہوں نے کہا آپ کہتی ہیں تو آپ کے لیے پکا دیتی ہوں، میں نے امی کے لیے نہیں پکانی. میں نے پوچھا بھائی کیوں نہیں پکانی، خیر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آج امی نے بڑی زیادتی کی ہے. خیر مجھے جتنی آیات یاد تھیں، حدیثیں یاد تھیں، میں نے ساری بیوی کو درس دیے، سمجھایا. اس نے کہا میں نہیں پکانی، تو جتنی مرضیاں ضد جو ٹھہر گئی ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اب نہ آیات جو ہے وہ کام آ رہی ہیں، نہ حدیث کام آ رہی ہیں، شاید میرا علم ناقص ہے یا کم ہے، کروں کیا؟ تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی جو ہے حکمت اور بصیرت والی ملی کہ یہ ضد اور انا کا مسئلہ بن گیا، اب یہاں یہ چیزیں آگ لگتے ہوئے کام نہیں کریں گے. تو میں نے کہا جی بات آپ کی ٹھیک ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو ایسا کرتے آپ میرے لیے پکاؤ، لیکن میری تو امی ہے نا، اب کیا کروں، میں کیسے کھاؤں گا جب تک وہ نہ کھائے. تو آٹا کہاں ہے مجھے بتاؤ، امی کے لیے میں پکا دوں؟ تو میں امی کے لیے پکاؤں گا، تم میرے لیے پکا دینا. تو آٹا کہاں، مجھے نہیں پتا. خیر میں نے کوئی ڈھونڈ ڈھانڈ کی تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، آٹا مجھے مل گیا. تو جب وہ میں نے آٹا روٹی پکانے کے لیے اس میں ہاتھ ڈالا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، لوگ کیا کہیں گے یہ روٹی پکا رہا ہے امی. میں کہا نہیں اب میں نے پکانی ہے امی کے لیے. وہ کہا نہیں جی چھوڑ دیں، آپ میں کہتی ہوں میں پکا لوں گی. میں کہا نہیں جی آج اپنی امی کے لیے میں نہیں پکانی ہے. وہ کہا نہیں جی آپ نہیں پکائیں گے، میں پکاؤں گی. ہمارا جھگڑا شروع ہو گیا. اتنے میں والدہ محترمہ جو تھی وہ انٹر ہوئی، نے کہا کیا شور ہو رہا ہے؟ تو نے کہا جی کچھ نہیں. تو اس نے روٹی پکائی اور مجھے دی کہ جائے امی کو دے دے. تو بعض اوقات چیزیں اس طرح انداز میں بھی ایک ذرا ڈیل ہو جاتی. تو
قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اگر ایسی ضد والا معاملہ ہو جائے آپس میں، اچھا دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تو ہیں، چاہتے یہ بھی ہیں مل کر رہیں، لیکن جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ انا کا مسئلہ بعض اوقات بن جاتا ہے، تو آدمی کو یہ پہچان رکھنی چاہیے کہ اس وقت مسئلہ کچھ اور ہے، وہ آپ کے ساتھ ضد نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، بلکہ ایک انا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر رہنمائی کی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان دونوں میں ضد ٹھہر گئی ہے تو کیا کرو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ آلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ آلِهَا، تو چاہیے یہ کہ پھر ایک حکم بن جائے، ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے، دونوں وہ جو ہے وہ آپس میں یعنی فیصلہ کن حیثیت میں آ جائیں۔ وَإِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اگر وہ دونوں چاہتے ہیں آپس میں صلح اصلاح، يُوَفِّقِ اللَّهَ بَيْنَهُمَا، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان کیا کر دے گا، موافقت کر دے گا۔ بھائی بندہ سمجھائے گا ایک بھی دوسرے کو بھی، دونوں کو بھی، کہ یہ ضد کا مسئلہ نہ مناؤ، یہ تمہاری بھی غلطی ہے، دوسرے کو بتائے گا تمہاری بھی غلطی ہے، اور اس انداز میں ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خبردار باخبر ہے، وہ جانتا ہے ان باتوں کو کہ کیسے، ذرا دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ مسائل کرو گے تو تمہیں مسئلہ کہاں پیش آئے گا، اور اس کا حل وہ بھی کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح جو اگلی بات ہے وہ میں کر دوں، ٹائم پھر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، ہمارا ایک پوائنٹ جو ہے وہ نبٹ نہیں پاتا۔ طلاق مرد دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی، یہ بھی اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مرد کو اختیار دیا طلاق کا، عورت کو نہیں دیا۔ عورت لے سکتی ہے، دے نہیں سکتی، اور ویسے اگر عورت کو طلاق کا اختیار ہوتا تو آپ کا تو پتہ نہیں، ہمیں تو 6-7 مرتبہ ہو چکی ہوتی۔ یہ بھی اس کی حکمت ہے، ذرا اندازہ کرے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر وہ یہ حق خواتین کو دے دیتا تو کیا ہوتا۔ تو اس حوالے سے وہاں لے سکتی ہے، اور جس میں کہا گیا، اب بلکہ اسی آخری بات کو بھی ان 5-10 منٹ میں ذرا کلوز کر لیں کہ یہ جو ابھی پرفارمے پر آخر میں آتے ہیں، سوالات میں آئیے گا۔ وہ پرفارمے کو اللہ نے تھوڑا ہی بنایا یا حضور بنا کے دیکھے، وہ تو ہم نے بنائے۔ آپ نے فرمایا نا کہ وہ مانگ سکتی ہے، جی تو اس کا یہی ہے کہ وہ مانگ سکتی ہے، وہ بعد میں ڈسکس کر لیں گے، ابھی ذرا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی بات بھی صحیح ہے، لیکن ہمارے علماء اور ہمارے شریعت کے لوگ ہیں جنہوں نے تو نہیں، ابھی بات آ جاتی ہے نا، ابھی بات آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نہ پوچھنے کی ضرورت پڑے۔ تو یہ جو طلاق رکھی ہے نا، یہ بھی اصل میں اس وجہ سے رکھی گئی، یہ دروازہ رکھا گیا کہ ایک گھر کے اندر جو فضا چاہیے، موافقت کی چاہیے، ایک پیار و محبت کی فضا چاہیے، اگر وہ کسی طور پر برقرار نہیں رہ رہی تو یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، کھول دیا۔ اگرچہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے مبغوض یہ ہے، حلال ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن حلال اس کو رکھا ہے، اور اسی وجہ سے رکھا ہے کہ اول تو کوشش کی کہ جہاں تک کوئی اس رشتے کو نبھاؤ، یہ ترغیب دی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھا ہو۔ تمہیں صورت پسند نہیں آ رہی تو اس کی سیرت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خیر رکھا ہوگا اور بھلائیاں رکھی ہوں گی، اس طرف تو جو، لیکن بالکل ہی اگر نہیں بن رہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بھی ایک طلاق والا رکھا کہ اس انداز سے، چونکہ اگر وہ خام خواہ رہے گی اور آپ دیکھ رہے ہیں ساری باتیں کرنے کے باوجود بھی وہ کھٹ پٹ لگی ہوئی ہے، وہ بالکل نبھ ہی نہیں رہی، تو اس معاشرے کے اندر وہ خاندان کا ادارہ بھی کمزور ہوگا، اور اس میں اولاد جو پروان چڑھے گی وہ بھی ایک منفی رخ پر جو ہے وہ پروان چڑھے گی، وہ مثبت رخ پر نہیں ہوگی، ایک پازیٹیو رول معاشرے میں پلے نہیں کرے گی۔ لہٰذا اس بندھن کو بھی کہا کہ کھول دیا جائے، اور اس کھولنے کی جو ہے وہ گرہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں رکھی۔ تو عورت جیسے میں نے کہا کہ وہ لے سکتی ہے، دے نہیں سکتی، بلکہ وہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کی جو بہن تھیں،
ضروری نہیں ہے کہ عبداللہ ابن ابی منافق تھا تو وہ بھی ہو، ان کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی، بلکہ ان کے عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا تھا وہ بڑا ہی صادق الایمان تھا. تو ان کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا کہ میں نے طلاق لینی ہے اپنے شوہر سے. تو اس کی وجہ پوچھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. محض ناپسندیدگی کی بنیاد پر بھی لے سکتی ہے. تو عبداللہ ابن ابی کی بہن نے کہا کہ حضور نے پوچھا کیوں لینا چاہتی ہو آپ اس سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مجمع میں نے اپنے اس میاں کو دیکھا تو سب سے گویا کہ پست قد یا برا مجھے یہی نظر آیا، تو میں تو نہیں رہ سکتی. تو حضور نے سپریشن کروا دی. تو ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک معاملہ ہو جاتا ہے اور ایک عورت جو ہے وہ اس کی اگر جائز بات ہو تو اس بنیاد پر وہ سپریشن ہو سکتی ہے، میں اس بنیاد پر بھی کہ میں پسند نہیں کر سکتی. یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک حدیبیہ انصاری خاتون جو ہے انہوں نے مقدمہ دائر کیا کہ میں نے طلاق لینی ہے. تو انہوں نے کہا کیوں لینی ہے؟ وجہ پوچھی. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ بڑا ہی جانور قسم کا گویا کہ آدمی ہے. اب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا اور کہا کہ اسے وہ جو جانوروں کا باڑہ ہے اس میں بند کر دو. 3 دن تک اسے وہاں بند رکھا گیا. لائے تو ان کا اب تمہارا کیا خیال ہے، کیسے گزارا؟ اس نے کہا بڑے آرام سے رہی ہوں، جتنی اس کے ساتھ رہتی تھی اس سے کہیں بڑے آرام. تو انہوں نے کہا اس کی سپریشن کرا. تو بہرحال یہ گویا کہ ایک جائز راستہ ہے کہ جو اس بنیاد پر کہ اگر موافقت بالکل ہی نہ بن رہی ہو تو اس انداز میں جو ہے اس کو جوڑا گیا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہماری تمہیدی گفتگو 2 حصوں پر آ گئی ہے اور سورہ تحریم کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے. تو سورہ تحریم اور سورہ طلاق یہ دونوں اکٹھی آئی ہیں. جس طرح قرآن حکیم کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اس کی صورتیں جوڑے جوڑے کی شکل میں زیادہ تر، جس میں تصویر کا ایک، جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک پہلو ایک صورت میں آتا ہے اور دوسرا پہلو دوسری صورت میں. تو سورہ طلاق کے اندر وہ جو انتہائی پہلو ہے اس کے احکامات آ گئے کہ ایک بالکل ہی نہیں بن رہی تو اس سپریشن کا بھی تو ایک طریقہ ہے نا کہ کب طلاق دو، کیسے دو، اس طلاق کے دوران اس کے حقوق کیا ہیں، کس انداز میں رہا جائے گا. وہ ساری باتیں سورہ طلاق کے اندر مختصر انداز میں آ گئی. اور سورہ تحریم کے اندر یہ بات آ گئی کہ اگرچہ گھر کی فضا کے اندر ایک محبت، الفت، ایک چاشنی، ایک انڈرسٹینڈنگ وہ ریکوائرڈ ہے، لیکن اگر یہ چیز بھی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس سے بھی تو فساد برپا ہوگا. ایک محبت آپ کی حد سے زیادہ بڑھ جائے، انڈرسٹینڈنگ اس حد تک بڑھ جائے کہ آپ دونوں مل کر اللہ کے حقوق توڑنے شروع کر دیں. تو اس حوالے سے یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ سورہ تحریم میں بیان ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی سے واقعات کچھ لے کر اس میں ہماری رہنمائی کی گئی کہ اس انداز میں اگر ایک چیز آگے بڑھتی ہے تو اس کے یہ نتائج جو ہے وہ درست نہیں ہوتے. وہ مطلوب نتائج یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک لمٹ کے اندر رہیں. ایک نفرت اور عدم موافقت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کا یہ راستہ رکھا، اور ایک محبت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کو لمٹ میں، کنٹرول میں کیسے رکھنا ہے اور کس انداز سے رکھنا ہے. یہ رہنمائی ہے جو سورہ تحریم کے اندر آئی، جس کا کہ ہم مطالعہ کریں گے. اب اس حوالے سے ختم کر دیں ابھی یا آپ کے سوالات کو اٹینڈ کر لیں؟ ٹھیک ہے. تو اس میں جو پہلی آیت بیان کی گئی ہے، یا چلے بعد میں سب کی رائے تو بعد میں کر لیں. تو اس میں جو پہلی آیت ہے سورہ تحریم کی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں حرام کرتے ہیں اس شے کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی. تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں؟ یعنی ذرا دیکھیں نا کہ ایک کنٹراسٹ بیان ہو رہا ہے کہ رضا کس کی چاہنی چاہیے؟ اللہ کی. واللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. اور
یہ حرام اس درجے کا معاملہ نہیں ہے کہ جو قانون اور فقہ کی زبان میں حرام ہے. یہ جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اپنے اوپر خود پابندی لگا دی. اس واقعے کی تفصیل تو ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ العزیز درس ہوگا تو اس میں لے آئیں گے. اس کو ایسے بھی سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا یہاں اگر معمولی بات میں بھی کوئی تھوڑا بہت فرق ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو درست کر دیتے ہیں تاکہ آگے اب کریکشن والا معاملہ کوئی کرنے نہیں آئے گا. اس کو ایسے بھی سمجھ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا. کیوں حرام کر لیا تھا؟ اس کے مختلف اسباب ہیں، مختلف واقعات ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ اطباء نے انہیں منع کر دیا تھا کہ آپ کو یہ جو شٹیکا کا درد ہے، عرق النساء ہے، تو اس عرق النساء کے اندر یہ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں. تو ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں کھاؤں گا. اور ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس درد سے اگر نجات دے دے. ایک واقعہ یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس واقعے سے نجات دے دے تو میں آئندہ جو میرا سب سے پسندیدہ شے ہے کھانے والی اونٹ کا گوشت، وہ میں نہیں کھاؤں گا. تو یہ جو قسم کھا لی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان کے پیغمبر نہیں کھاتے تھے تو بنی اسرائیل بھی انہوں نے بھی چھوڑ دی، وہ بھی نہیں کھاتے تھے اونٹ کا گوشت. اور ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اونٹ کا گوشت ہی حرام ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ کا گوشت کھایا جانے لگا تو انہوں نے سب سے بڑا آبجیکشن جو مسلمانوں پر کیا وہ یہ کیا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ جو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سابقہ انبیاء کو بھی مانتا ہوں، ان کی شریعتوں کو بھی جو ہے جو تدمیم نہیں ہو گئی. تو یہ تو حضرت یعقوب تو حرام سمجھتے تھے اس کو، اور بنی اسرائیل میں یہ حرام چلا آ رہا تھا، تو اونٹ جیسے گوشت کو انہوں نے حلال قرار دے دیا. یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس کی پھر قرآن نے وضاحت کی، باقاعدہ سے قرآن میں وہ آیات آئیں کہ نہیں، وہ اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا اور کسی سبب سے کر لیا تھا. وہ سبب قرآن نے نہیں بتایا. تو بہرحال اس طرح کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا. تو چونکہ آپ کے بعد تو کسی نے اصلاح نہیں کرنی تھی، لہذا اس کی اصلاح اسی وقت فوراً طور پر کر دی گئی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس واقعات کی ڈیٹیل اور وہ چیزیں پھر ہم سورت کا آغاز کریں تو اس کے ساتھ پھر کریں گے اس انداز میں.